یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر کی اگر بات کی جائے جو کہ ہمارا پروگرام کا سیگمنٹ بھی ہے، تو مسئلہ کشمیر ایک ایسا تنازع ہے جس کی وجہ سے آج تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی خاطر خواہ جو ہے مذاکرات نہیں ہو سکے۔ اور اکثر اوقات ہم بھی اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں، جو مسلمان کشمیریوں کے اوپر بربریت کی جاتی ہے، وہ بہت اس طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں کہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ خون کے آنسو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے انڈیا کے حوالے سے، تو انڈیا میں سب سے پہلے تو ظلم کی جو بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ اس کا۔ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ مسئلہ کشمیر کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انڈیا اور پاکستان کی ہے۔ دونوں ممالک اس خطے پر مکمل کنٹرول کے لیے 2 جنگیں لڑ چکے ہیں، جبکہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول کے ساتھ بلا اشتعال فائرنگ کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، اور زیادہ تر ریاستوں کے مہاراجاؤں نے اپنی آبادی کی خواہشات کی بنا پر انڈیا یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا، مگر کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی مسلمان اکثریتی ریاست کے آزاد رہنے کو ترجیح دی تھی۔ مقامی آبادی کی جانب سے بغاوت اور پاکستان کے مسلح قبائلوں کی جانب سے در اندازی ہونے پر مہاراجہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے عسکری امداد کی اپیل کی تھی، جو کہ انہوں نے کہہ کر مسترد کر دی کہ جب تک ریاست انڈیا سے الحاق کا فیصلہ نہیں کرتا تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ کیونکہ وہ اب متحدہ ہندوستان کے وائسرائے نہیں بلکہ انڈیا کے گورنر جنرل ہیں۔ اور نتیجتاً مہاراجہ نے 26 اکتوبر 1947 کو اپنی ریاست کے انڈیا سے الحاق کی تحریری درخواست کو، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اگلے دن اس شرط کے ساتھ قبول کر لی کہ در اندازوں سے ریاست خالی ہونے پر ریاست کے مقدر کا فیصلہ عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب انڈیا کی فوج کشمیر میں داخل ہوئی تو پاکستان کی فوج نے بھی کشمیر کے حصول کے لیے اپنی فوج یہاں داخل کر دی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، جو کہ 1949 تک جاری رہا۔ اور اس میں 1949 میں جنگ بندی کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس کشمیر کا بالترتیب 1/3 اور 2/3 حصے کو کنٹرول رہا، اور سیز فائر قائم ہوئی، جس کے بعد لائن آف کنٹرول قرار دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے 21 اپریل 1948 کو ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں اس مسئلے کے حل کے لیے 3 مرحلہ وار نکات تجویز کیے گئے۔ پاکستان کشمیر سے اپنی تمام شہری واپس بلائے گا، اور انڈیا کشمیر میں صرف اتنی فوج رکھے جو کہ امن و امان کے قیام کے لیے ضروری ہو۔ انڈیا اقوام متحدہ کا نامزد کردہ رائے شماری کمشنر تعینات کرے جو ریاست میں غیر جانبدار رائے شماری کروائے۔ یہ وہ 3 جو نکات تھے اور جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے 21 اپریل 1948 کو ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں ان 3 نکات کے اوپر یعنی کہ تجویز دی گئی اور اس کے اوپر بحث ہوتی رہی۔ اور لیکن یہ ہے کہ اگر بات کی جائے نا، سب سے پہلے پاکستان کشمیر سے اپنے تمام شہریوں کو واپس بلوائے گا، یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن انڈیا کشمیر میں صرف اتنی فوج رکھے گا کہ امن و امان کے قیام کے لیے جو ضروری ہوں۔ اس بات کے اوپر انتہائی تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ کشمیر میں اس ٹائم اتنی کشمیر کی آبادی نہیں ہے جتنی وہاں پر فوج کو تعینات کیا گیا ہے۔ آئے روز نہتے کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اور سرچ آپریشن کی آڑ میں ظلم و بربریت کی انتہا کی جاتی ہے، جبکہ چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ہی ممالک کو اس پر اعتراضات تھے، جن کی وجہ سے یہ اقوام متحدہ کا ایک نیا کمیشن قائم کیا، اور دونوں ممالک نے اس کمیشن کی قرارداد منظور کی، مگر یہ کمیشن بھی معاملے کو کسی نتیجے پر نہ پہنچا سکا، اور یوں یہ مسئلہ جو کا تو رہا۔ دونوں ممالک کو اسی پر اعتراضات تھے کہ جن کی وجہ سے یہ اقوام متحدہ کا ایک نیا کمیشن قائم ہوا۔ دونوں ممالک نے اس کمیشن کی قرارداد منظور کی، مگر یہ کمیشن بھی معاملے کو کسی نتیجے پر نہ پہنچا سکا، اور مسئلہ کشمیر جو کا تو رہا۔
میں پاکستان اور انڈیا 1965 کی اگر بات کی جائے تو 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پر ایک اور جنگ لڑی گئی، جبکہ 1999 میں دونوں ممالک ایک مرتبہ پھر کشمیر پر کنٹرول کے لیے جنگ لڑتے نظر آئے ہیں۔ سن 1989 کے بعد کشمیر میں سوزش کا آغاز ہو گیا۔ سن 2003 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کا ایک معاہدہ ہوا اور ایل او سی کو ایک سرحد تسلیم کر لیا گیا، مگر سن 2016 میں انڈین فوج کی جانب سے جب 22 برس کے علیحدگی پسند برہان وانی کو ہلاک کر دیا گیا ناظرین، تو انڈیا کے زیر انتظام جو کشمیر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے۔ برہان وانی کے واقعے کے بعد انڈیا کے زیر اہتمام کشمیر میں عسکریت پسند کی نئی مہم شروع ہوئی ہے۔ سری نگر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ناظرین برہان وانی کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ جنازے کے بعد عوام کا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور جس سے مزاحمت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا اور صرف سال 2018 میں 500 سے زائد لوگوں لقمہ اجل بن گئے۔ ناظرین، یہ مسئلہ کشمیر کی اصل وجہ تھی کہ کب، کہاں اور کیسے کشمیر کے حل کے لیے ہم نے پاکستان کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کاوش کی۔ پاکستان کی انتظامیہ نے جو کشمیر کے معاملے پر سب لوگوں کے ساتھ مل کر ایک اچھے دور کی جو ہے آغاز کیا تھا، تو یہ بہت ضروری تھا۔ تو ناظرین، یہاں پر شامل کریں گے ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد بات کریں گے ایک فلسطین کے معاملے پر کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے اور شہداء جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔